چند حدیثیں۔ من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، جو شخص شہرت کا لباس پہنے اللہ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اس حدیث کا ایک تعلق نمائشی لباس سے ہے، اسی کے ساتھ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر شہرت پسندی میں مبتلا ہو تو اس کا یہ مزاج اس کو آخرت کی دنیا میں رسوا کرنے والا ثابت ہوگا۔ خاموش کاموں سے بے رغبت ہونا اور ایسے کاموں کے لیے دوڑنا جس میں اخباری اہمیت، نیوز ویلیو ہے، جس سے آدمی کی امیج بڑھتی ہے، جس میں عوامی استقبالیے وصول ہوتے ہیں، یہ سب شہرت کے وہ لباس ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور آخرت کی ابدی زندگی میں وہ آدمی کے لیے رسوائی کا لباس بن کر ظاہر ہوں گے۔ من ذکر امرأ بشیء لیس فیہ لیعیبہ بہ حبسہ اللہ فی نار جہنم حتی یأتی بنفاذ ما قال فیہ، جس نے کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب لگائے، تو اللہ اس کو جہنم کی آگ میں روکے گا یہاں تک کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس کے حق میں وہ کوئی ثبوت لائے۔ گویا ایسی تنقید کرنا انگاروں سے کھیلنا ہے، جبکہ کسی کی طرف ایسے خیالات منسوب کر کے اس کو نشانہ تنقید بنایا جائے جو اس نے نہیں کہے، یا اس کو ایسی علمی اور اخلاقی کمزوریوں کے لیے محتم کیا جائے جو محض الزام کی حیثیت رکھتی ہوں اور جن کی موجودگی کا کوئی واقعی ثبوت ناقد کی طرف سے پیش نہ کیا گیا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لا یمحو السیئ بالسیئ ولکن یمحو السیئ بالحسن ان الخبیث لا یمحو الخبیث۔ اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے، گندگی کبھی گندگی کو نہیں مٹا سکتی۔ اس حدیث کا ایک پہلو وہ ہے جو انفرادی زندگی سے متعلق ہے۔ ایک شخص کو اپنے پڑوسی سے یا کسی اور سے برے سلوک کا تجربہ ہوتا ہے، اس کے جواب میں اگر وہ بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگے تو اس سے برائی میں صرف اضافہ ہوگا، اس سے برائی ختم نہیں ہو سکتی۔ برائی کو ختم کرنے کی واحد صورت صرف یہ ہے کہ ایک طرف سے اگر برائی کا اظہار ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اچھائی کا اظہار کیا جائے۔ یہی اصول اجتماعیات کے لیے بھی صحیح ہے۔ ایک قوم اگر تعصب اور فساد کا طریقہ اختیار کرتی ہے تو دوسری قوم جوابی نفرت اور تعصب سے اس کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ ایک حکمران اگر ظلم کرتا ہے تو ہنگاموں اور توڑ پھوڑ کی سیاست سے اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک گروہ اگر سماجی اور اقتصادی استحصال کرتا ہے تو دوسرا گروہ شور و غل یا منفی تدبیروں سے اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اس حدیث میں جس بات کی تعلیم دی گئی ہے اس کو دوسرے لفظوں میں مثبت طریق فکر، پازیٹیو تھنکنگ کہا جا سکتا ہے، یعنی دوسروں کی طرف سے منفی تجربہ پیش آئے تب بھی آدمی اپنے آپ کو مثبت رویے پر قائم رکھے، دوسروں کی طرف سے ستایا جائے تب بھی آدمی ایسا نہ کرے کہ وہ بگڑ کر دوسروں کو ستانے لگے۔ دوسرے لوگ اگر بے اصولی کی روش اختیار کریں تب بھی آدمی اپنے آپ کو بااصول روش پر قائم رکھے۔ دوسرے لوگ اگر عہد کو توڑ دیں تب بھی آدمی اپنے آپ کو عہد کا پابند بنائے رہے۔ منفی سلوک کے باوجود مثبت سلوک پر قائم رہنے کا یہ طریقہ کوئی بزدلی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ بڑا عمل ہے۔ یہ طریقہ ایک اعلیٰ تدبیر ہے، نہ کہ کسی قسم کی پسپائی۔
فطرت کا قانون ہے کہ آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی درکار ہے۔ یہی قانون اخلاق دنیا میں انسان سے بھی مطلوب ہے۔ مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 19 اور 20۔